السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ ایک بچے کے سنوارنے کے اندر ماں کا رول بڑا کلیدی ہوا کرتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد 24 گھنٹے بچے کے پاس باپ نہیں رہتا۔ باپ تو ادھر بچہ پیدا ہوا، تھوڑی سی خوشیاں منائیں اور اس کے بعد وہ کاروبار کے لیے نکل گیا، دن بھر کاروبار میں مصروف رہا، رات کو آ کر بچے سے مسکراتے ہوئے دیکھ لیا بچے کو، بچے سے تھوڑا سا کھیل لیا اور پھر سو گیا۔ لیکن دن بھر بچہ ماں کی صحبت میں رہتا ہے، رات بھر بچہ ماں کی صحبت میں رہتا ہے، اور وہ بچپنے کا جو گروتھ ہوتا ہے اور اس میں جو بچے کی زندگی میں ماں کی طرف سے شفقتیں، پیار اور عادتیں جو ڈالی جاتی ہیں، ان چیزوں کا اثر بچے کی زندگی میں اتنا رہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں مستقبل کے اندر بچے کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا، اور تاریخ گواہ ہے جتنے بڑے انسان بنے ہیں ان بڑے انسانوں کی مائیں بھی بہت بڑی ہوا کرتی تھیں۔ خواجہ صاحب کی زندگی کا اگر جائزہ لیں، غوث پاک کی والدہ کا جائزہ لیں، محبوب الہی کی والدہ کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی مائیں کتنی عظمت والی تھیں۔ خود خواجہ صاحب کے ہاتھوں سے ہاتھوں پر جب لوگوں نے توبہ کی تو خواجہ صاحب نے اپنی والدہ کو خط لکھا اور کہا، ماں، اللہ کے فضل سے 5 لاکھ کے قریب لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ توبہ کی ہے۔ تو ماں نے جواب میں خط لکھا اور کہا، بیٹے یہ تیرا کمال نہیں، یہ تیری ماں کا کمال ہے، اس لیے کہ تیری ماں نے کبھی بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، جس کی وجہ سے تیری زبان میں اللہ نے یہ تاثیر عطا فرمائی۔ تو ماؤں کا رول بڑا کلیدی ہوتا ہے، بچہ ماں کو دیکھتا ہے بچہ، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچے کی زیادہ تر مسکراہٹیں ماں سے ملتی نظر آتی ہیں، بچے کی زیادہ تر جو ہے عادتیں ماں سے ملتی نظر آتی ہیں۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس نے ماں کو جتنا دیکھا ہوتا ہے اتنا کسی کو نہیں دیکھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی ماں ہی کو زیادہ دیکھا تھا اور ماں کی صحبت پائی تھی۔ قربان اس ماں کی عظمت پر جس نے حسین جیسے بیٹے کو جنم دیا، اور اس ماں کی تربیت پر قربان جنہوں نے حسین اعظم کو اتنا تراشا کہ کربلا کے اندر دین کی آبیاری کے لیے جان دینے کا معاملہ آیا تو امام حسین نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اب یہ قربانی کا جذبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیسے پیدا ہوا، اسے بھی تھوڑا سا سمجھیں تاکہ مائیں اس سے سبق سیکھ سکیں اور مائیں اپنے بچوں کی عادتوں کے اندر سدھار پیدا کر سکیں۔ آپ دیکھیں حسنین کریمین بیمار ہوئے، اور جب دونوں بھائی بیمار ہوئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روزے کی نذر ماننے کے بارے میں فرمایا، اور ارشاد فرمایا 3 روزے کی نذر مان لو، اللہ بچوں کو شفا عطا کرے گا۔ تو ان کی کنیز اور حسنین کریمین نے 3 روزے رکھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بھی عطا فرمائی۔ لیکن خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جو 3 روزے رکھے تھے تو افطار کے لیے گھر میں آٹا بھی نہیں تھا کہ اس آٹے کی روٹی بنا کر کے افطار کیا جا سکے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بطور قرض آٹا لے کر کے آئے، اور اس آٹے کے ساتھ افطار کے لیے روٹیاں تیار کی گئیں، اور روٹیاں تیار کرنے کے بعد جب افطار کے لیے دسترخوان پر روٹیاں رکھی گئیں، اتنے میں دروازے پر ایک مانگنے والے نے آواز دی،
مانگنے والے نے آواز دی میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ عطا کرو۔ تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اسی وقت سب کے پاس موجود ساری روٹیوں کو اٹھایا اور کنیزہ سے فرمایا کہ یہ مانگنے والے کو دے دو۔ پانی پی کر انہوں نے افطار کر لیا۔ دوسرے روز کے آٹے سے پھر کھانا روٹیاں تیار ہوئیں۔ دروازے پر مانگنے والا آیا اور کہا میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پر اکتفا کر لیتی ہیں اور روٹیاں جو ہے وہ سائل کو دے دیتی ہیں۔ تیسرا روزہ رکھا، دروازے پر کوئی قیدی آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، تو اس دن کی روٹیاں بھی اٹھا کر کے اس سائل کو دے دیں اور پانی پی کر کے انہوں نے افطار کر لیا۔ تینوں دن افطار کی روٹیاں اللہ کے نام پر مانگنے والے کو جب انہوں نے دے دی، یہ منظر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا بھی، محسوس بھی کیا، اور اس کے بعد ان کی اس ادا پر اللہ عز و جل اتنا کرم فرماتا ہے کہ ان کی اس صفت کے سلسلے میں قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اپنا کھانا اٹھا کر کے انہوں نے مسکین کو دے دیا، یتیم کو دے دیا، قیدی کو دے دیا۔ تو ان لوگوں نے کھانے کے بعد کیا کہا؟ اللہ آپ کو جزا دے۔ تو قربان جائیے، خاتون جنت نے جو کہا قرآن نے اسے محفوظ کر لیا۔ خاتون جنت نے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی جزا یا شکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلایا ہے، تم سے نہ ہمیں شکریہ چاہیے اور نہ کوئی بدلہ چاہیے۔ اب جس حسین نے اپنی ماں کو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتے ہوئے اللہ کے لیے دیکھا ہو، کیا اس حسین کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا؟ ماں کے اسی کردار نے امام حسین کے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا، اور امام حسین نے اپنے پورے گھر والوں کو ہمیشہ لٹاتے ہوئے دیکھا، لٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ ساری خوبیاں جب تاجدار کربلا نے بچپن ہی میں اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے بھائی اور اپنے نانا کو دیکھا تھا، تو امام حسین کے دل میں بھی قربانی کا عظیم جذبہ موجود تھا۔ امام حسین کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، اور ان کی محبت کا دم بھرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اہل بیت کی محبت، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، قبرستان کے اندر اس کی تدفین کے لیے لوگ پہنچے، اس میں امام حسین بھی پہنچے تھے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے تھے، لیکن قبرستان میں آپ جانتے ہیں کہ مٹی ہوا کرتی ہے، امام حسین کے پیروں میں بھی مٹی لگ گئی تھی۔ وہ جلیل القدر صحابی جن کو سیدنا ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، جنہی سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں احادیث کے ذخیرے کے اندر، لوگوں نے دیکھا ننھے سے امام حسین کے پیر میں مٹی لگی ہے، امام حسین جوان تھے، میرے پیر میں مٹی لگی ہے۔ جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ امام حسین کے پیر کی مٹی کو صاف کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی محبت صحابہ کے دل میں بھی تھی، اہل بیت کی محبت ائمہ کرام کے دل میں بھی تھی، اور اہل بیت کی محبت تاجدار بریلی امام عشق و محبت کے دل میں بھی تھی، اور اہل بیت کی محبت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے دل میں بھی موجود تھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان تمہیدی کلمات کے بعد
اب آئیے ہم چلتے ہیں جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، ان آیات کی روشنی میں امام حسین کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر رب قدیر نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ، گناہ کرو گے تو اس کا بدلہ، جزا یا سزا وہ ادھورا نہیں، تمہیں پورا ملے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہماری سچویشن سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، قیامت کے دن کو بھول چکے ہیں، بارگاہ سمدیت کی پیشی کو بھول چکے ہیں۔ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دنیا اتنی رچ بس گئی ہے اور اس کی فکر میں اتنے ہم گرویدہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں کہ ایک دن اس دنیا سے جائیں گے تو خدا کی بارگاہ میں پل پل کا حساب دینا ہوگا۔ میں کل مطالعہ کر رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک قول میری نظروں سے گزرا جو آج کے دور کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لوگ زیادہ دنیا اور کم دین پر راضی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، زیادہ دنیا اور دین کم، اس پر لوگ راضی ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ آپ جواب دیں تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھیں صحیح ہے۔ دنیا زیادہ چاہیے، دین بس مختصر، 5 وقت کی پڑھ لیتے ہیں نا بس کافی ہے، دین بہت مختصر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں لوگ زیادہ دنیا اور مختصر دین پر راضی ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ زیادہ دین پر راضی رہو چاہے مختصر تمہارے پاس دنیا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل من علیہا فان، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ نہ دنیا رہے گی نہ دنیا والے رہیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت اس کے وقت پر آ کر کے رہے گی۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ باڈی گارڈ کے درمیان رہے یا مضبوط قلعے کے اندر رہے، پھر بھی موت اسے آ کر کے رہے گی، اور موت جب آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت موت سے بچا نہیں سکتی، لیکن اس کا وقت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کون کس زمین پر مرے گا نہیں جانتا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کس زمین پر کے اوپر مرے گی۔ موت جس زمین پر لکھی ہے وہ آ کر کے رہے گی، موت کا وقت مقرر ہے، اس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک تصور اس کے بعد قرآن دے رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، نیکی کا بدلہ بھی دیا جائے گا اور گناہ کا۔ اسی لیے آخرت اللہ نے رکھی ہے تاکہ قیامت کے دن عدل اور انصاف کے موقع پر بندے کو ہر چیز کو دکھا دیا جائے اور اسے بتا دیا جائے یہ تیرے اعمال ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی اس آیت پر قربان جائیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اللہ اس کو دکھائے گا کہ بندے یہ تیری نیکی ہے، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا اللہ اس کو دکھائے گا کہ یہ تیرا گناہ ہے۔ ڈائریکٹ یوں فیصلہ فرما کر نہیں پوچھے گا بتا بندے یہ لکھا ہوا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بندہ اس وقت اقرار کرے گا ہاں یہ صحیح ہے، یہ کام میں نے کیا تھا۔ اللہ اکبر، دکھا دکھا کر کے فیصلہ ہوگا، دکھا دکھا کر کے ججمنٹ ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ چھپ کر کے کریں کوئی نہیں دیکھتا، لیکن ہمارا گناہ ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ہم اگر سوچیں کہ چھپ کر نیکی کرتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا، ہماری نیکیاں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں اور قیامت میں یہ ہمیں دکھائی جائیں گی، اور ہر نیکی کا بدلہ ہر گناہ کا بدلہ
بدلہ پورا پورا اللہ دینے کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اب امام حسین کی نگاہوں کے اندر یہ چیز تھی کہ ہر نیکی کا بدلہ بھی قیامت میں پیش کیا جائے گا اور پورا پورا ملے گا، اور ہر گناہ کا بدلہ بھی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے کہ اب جب نیکی اور گناہ یہ دونوں کا بدلہ تمہیں قیامت میں پورا پورا ملے گا، تو اب کامیاب کون؟ دنیا میں انسان یہ تصور کرتا ہے میرا بینک بیلنس اتنا ہو جائے تو میں کامیاب، میں شہرت کی بلندی پر پہنچ جاؤں تو کامیاب، میں اسپورٹس کا جو ہے کامیاب ہو جاؤں تو اسپورٹس مین کی حیثیت سے تو میں کامیاب، میری ٹیم جیت جائے تو میں کامیاب۔ غرض کے کامیابی کے مختلف تصورات ہیں۔ چلیے میں آپ کو تھوڑا سا کامیابی کے تصور کے حوالے سے بھی سمجھا دوں تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ننھا سا بچہ، 2 سال کا بچہ، اس سے پوچھے کہ تیرے نزدیک کامیابی کا تصور کیا ہے، تو وہ ننھا سا بچہ یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا، میرے ابا مجھے ٹوائے دلا دیں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بچے کو ٹوائے مل جاتی ہے وہ کامیاب۔ یہی بچہ جب 10 سال کا ہوتا ہے تو کامیابی کا جو ہے تصور بدل جاتا ہے۔ اب اس کے نزدیک کھلونا کامیابی نہیں ہے، ایگزام کے اندر پاس ہو جانا کامیابی ہے، کامیابی کا تصور بدل گیا۔ یہی 10 سال کا بچہ جب 20 سال کا ہو جاتا ہے یا 25 سال کا ہو جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے تیرے نزدیک کامیابی کیا ہے، تو وہ 25 سال کا بچہ جواب کے اندر یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا، میری ارننگ منتھلی 1 لاکھ روپیہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ بچے سے بڑا ہوتے ہوتے کامیابی کا تصور بدلتا چلا گیا۔ یہی 25 سال کا جب 2 سال کا تھا تو کھلونے کے ملنے کو کامیابی سمجھتا تھا، یہی 10 سال کا ہوا ایگزام میں پاس ہونے کو کامیابی سمجھتا ہے، اور یہی جب 25 سال کا ہوا تو زیادہ ارننگ کو کامیابی سمجھتا ہے، اور یہی جب 60 کراس کرتا ہے اور اس سے پوچھو کہ کامیابی کیا ہے تو جواب میں کہے گا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں، یہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں عمر پختہ ہوتی جاتی ہے، کامیابی کا معیار بدلتا چلا جاتا ہے، کامیابی کا ضابطہ بدلتا چلا جاتا ہے، لیکن میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے غواص تھے، قرآن سے موتیاں نکالتے تھے، قرآن کی ایک ایک آیتوں پر گہری نظر تھی، اور کیوں نہ ہو جن کے والد باب مدینۃ العلم ہوں، اللہ اکبر، ان کے علم کا کیا کہنا۔ جس مولا علی نے خود فرمایا کہ میں اگر قرآن شریف کی تفسیر بیان کروں تو پورے قرآن کی تفسیر سورہ فاتحہ میں موجود ہے، سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ شریف میں موجود ہے، بسم اللہ شریف کی تفسیر بسم اللہ کے با کے اندر موجود ہے، اور با کی تفسیر با کے نقطے میں موجود ہے، اور اگر میں با کے نقطے کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں گے۔ با کے نیچے جو ایک نقطہ ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں اس کی تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے لاد دیے جائیں گے۔ جب باپ اتنا علم والا ہو اور قرآن کا اتنا بڑا غواص ہو تو بیٹا محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں امام حسین کی نظر قرآن کی آیت پر تھی، امام حسین کی نظر قرآن کی ایک ایک آیتوں کے اوپر گہری تھی، اور یہ تصور بھی کربلا کے تاجدار دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ قرآن صرف ثواب جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اللہ نے عمل کے لیے نازل فرمایا۔ امام کا عمل اس پر تھا۔ اب آگے آپ دیکھیں جب قرآن نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے ہر کام کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، نیکی کرو گے تو پورا اور گناہ کرو گے تو پورا۔ اب اس کے بعد کامیابی کا ایک بالکل واضح تصور اللہ قرآن میں دے رہا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ شہرت کی بلندی یا اقتدار کی کرسی پر بیٹھ گئے تو کامیاب نہیں۔ اب کامیاب کون ہے اسے قرآن نے کہا، اسے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو، اور یہ چیز امام حسین کے دل و دماغ کے اندر موجود تھی۔ قرآن نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بے شک وہ کامیاب ہے، بے شک وہ کامیاب ہے۔ تو در حقیقت ہم اس وقت تک اپنے آپ کو کامیاب نہیں تصور کر سکتے جب تک کہ ہم جہنم سے نہ بچا لیے جائیں۔
ہم اس وقت تک اپنے آپ کو کامیاب تصور نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ اب سبق سیکھیے امام حسین کی زندگی سے، سبق سیکھیے۔ میں اس وقت واقعات شہادت آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے علم کے اندر کوئی خاص اضافہ نہیں کر سکوں گا، لیکن میں کربلا کے تاجدار کی سوچ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں اب آپ سے پوچھوں گا، آپ تھوڑا سا جواب دیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا۔ ہم کو کسی نے جنتی ڈکلیئر کیا ہے؟ جواب دیجئے۔ کسی نے کہا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو؟ اور حضور جسے جنتی کہہ دیں وہ تو یقیناً جنتی ہے نا۔ اور اس پر صحابہ کا اتفاق ہے۔ جن عشرہ مبشرہ کو سرکار نے جنتی ڈکلیئر کیا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیسے جنتی بن گئے، حضور کو کیسے پتا؟ کسی نے نہیں۔ آج بھی ان صحابہ کے بارے میں دنیا کہتی ہے عشرہ مبشرہ، وہ 10 جن کو بشارت دی گئی کس چیز کی؟ جنتی ہونے کی۔ ارے حد تو یہ ہے، استوان حنانہ کو سرکار نے جنتی ڈکلیئر کیا، دنیا نے مان لیا۔ جبل احد کو سرکار نے جنت کا پہاڑ بتایا، دنیا نے مان لیا۔ آج مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں جس ریاض الجنہ میں جانے کے لیے انسان تڑپتا ہے کہ وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس ٹکڑے کو جنتی حضور نے کہا، دنیا نے مان لیا۔ تو پتہ یہ چلا حضور کو پاور بھی ہے، حضور جسے چاہیں اسے جنتی بنا دیں۔ خاتون جنت کو جنتی عورتوں کا سردار حضور نے ڈکلیئر کیا، دنیا نے مان لیا۔ یہ سب ڈکلیئرڈ ہیں اور کلیئرڈ ہیں، سب کو واضح طور پر حضور نے جنتی ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور امام حسن و حسین کو بھی حضور نے جنتی ڈکلیئر کیا۔ اور قربان جائیے، خالی جنتی ڈکلیئر نہیں کیا بلکہ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو وہ ڈکلیئرڈ ہو چکے جنتی، اور جنت کی سرداری ان کو مل چکی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ عام انسان کو جنت میں جانے سے پہلے اور جنتی ہونے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اسے پہلے ایمان والا ہونا ہوتا ہے، ایمان والے کے بعد مرنا ہوتا ہے، مرنے کے بعد اسے قبر کے سوالات و جوابات اور جب تک وہاں رہنا ہے تب تک رہنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میدان محشر میں وہ اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد اس کے حساب و کتاب ہوں گے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی۔ لیکن اے امام حسین، آپ کی عظمتوں پر قربان، ابھی تو آپ حیات ہو، ابھی تو زندگی کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے ہو، ابھی تو آپ کا بچپنا ہے، نہ موت کی وادیوں سے آپ گزرے ہیں، نہ قبر کے سوالات و جوابات سے گزرے ہیں، نہ محشر کے سوالات و جوابات اور حساب و کتاب سے گزرے ہیں۔ لیکن آپ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام کہ مدینے کے تاجدار نے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کو نوجوانان جنت کے سردار ہونے کا مژدہ عطا فرما دیا۔ پتہ یہ چلا کامیاب کربلا کے اندر یزید نہیں ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کو جنت کی بشارت نصیب ہو گئی یا جو جنت میں داخل ہو گیا، اور جسے حضور نے جنتی کہا وہ یقیناً جنتی ہے۔ امام حسین کو صرف حضور نے جنتی ہی نہیں کہا بلکہ نوجوانان نے جنت کا سردار کہا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں جو داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہے۔ تو کربلا میں امام حسین شکست خوردہ نہیں ہیں بلکہ جنت کا مژدہ جاں فضا ملنے کی بنیاد پر اور یزید کی بیعت نہ کرنے کی بنیاد پر تاجدار کربلا کامیاب ہیں۔ اب آئیے میں تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوا چلوں، جب آپ قرآن کی ترتیب کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور تھوڑا سا
دماغ کھلے گا آپ کا۔ اب یہاں تک یہ جنت اور دوزخ کے تذکرے کے بعد مان پروردگار نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایک دھوکے کی چیز ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کی زندگی کو ایک دھوکہ بتایا گیا، دنیا کی زندگی کو ایک فریب بتایا گیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کی زندگی کو، یہ کیا ہے؟ ایک فریب ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں تو قرآن کی روشنی میں آپ سمجھ سکیں گے۔ اللہ عز و جل نے زمین پر جتنی بھی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور سنگھار جس کو دیا ہے وہ ہمارے امتحان کے لیے دیا ہے، اور پھر رب قدیر نے اس دنیا کی کیفیت کو اجاگر کیا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، زمین کے اوپر جو کچھ بھی آپ کو اچھا نظر آ رہا ہے، خوشگوار نظر آ رہا ہے، زینت نظر آ رہی ہے، بلڈنگ نظر آ رہی ہے، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آبشار نظر آ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم اسے چٹیل میدان کر دیں گے۔ یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، زمین کو چٹیل میدان کر دے گا۔ دنیا کی زندگی کا ایک عظیم تصور قرآن دے رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ایک دھوکے کی جگہ ہے، ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی پرماننٹ یہاں رہ نہیں سکتا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا یہ چند روزہ زندگی کو ہم اچھی بنانے کے لیے ہماری آخرت کو کتنی برباد کرتے ہیں؟ یہی دنیا ہے جس کی محبت میں ڈوب کر انسان اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہاں کی زندگی 50 سالہ خود کی اور 25-50 سالہ بچے کی زندگی بنانے کے لیے آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ بس ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کی اور ہماری عقل جو ہے اس کے بارے میں ہم غور کر سکیں۔ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے آخرت کا دن کتنا بڑا دن ہوگا۔ ایک دن یہاں کی ہماری زندگی 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اس کے بعد اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ لیکن ہم 40-50 سال عیش موج میں جینے کے لیے نہ جانے کس حد تک گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں۔ لیکن آخرت کے ایک دن کے بارے میں قرآن نے کہا کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر۔ تو صاحب عقل وہ ہے جو اس زندگی کی زیادہ فکر کرتا ہے کہ وہاں پریشانی نہ ہو، وہاں دشواریاں نہ ہو۔ امام کی نگاہ کے اندر یہ آیت موجود تھی، اگر میں یزید کی بیعت کو قبول کر لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے کسی علاقے کی ذمہ داری مل جائے، کسی کو بڑا علاقہ جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں دے دیا جائے، میرے قدموں میں مال و زر کا انبار رکھ دیا جائے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھی جانتے تھے میں جی کر بظاہر زمین پر کتنا جی سکوں گا، ایک دن تو اس دنیا سے جانا ہے، میں اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو کیسے برباد کروں؟ یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، یہ دنیا تو فریب کی جگہ ہے، یہ دنیا تو دل بہلانے کی جگہ ہے۔ حقیقت یہ ہے صحیح زندگی آخرت کی زندگی ہے، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی خوشی سب سے عظیم خوشی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کے بارے میں غور کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین نے دیکھ لیا تھا، محسوس کر لیا تھا یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، اور قربان میرے امام کی عظمت پر کہ یہ درس امام حسین نے مولا علی سے بھی پایا تھا، رسول اعظم سے بھی پایا تھا، اور اپنے گھر والوں کو انہوں نے دیکھا تھا۔ خود جب روزے سے تھے تو گھر میں آٹا بھی موجود نہیں تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آٹا لے کر کے آتے ہیں۔ اپنے نانا جان کے بارے میں سنا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش گیتی سے تشریف لے گئے تو آپ کے گھر میں کوئی ساز و سامان ایسا نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیں ماں کے جہیز کے بارے میں جب پڑھا تھا تو معلوم تھا کہ کتنا مختصر سا جہیز تھا۔ دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں امام حسین اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ ہمارے گھر والوں کو دنیا سے کوئی محبت نہیں رہی، ان کی فکر ہمیشہ اس بات کی رہی کہ
आखिरत बेहतर हो जाए, आखिरत संवर जाए। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यजीद आखिरत बर्बाद करना चाहता था, वो दुनिया बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं आपको बताऊं, अगर इमाम हुसैन झुक जाते यजीद के सामने, उसकी बैत को कबूल कर लेते तो मराआत मिल जाती, कोई इलाका मिल जाता, राहत के चंद दिनों की जिंदगी मिल जाती। लेकिन कयामत तक के लिए इमाम हुसैन जो दीन रसूल आजम से चला था, सहाबा से होते हुए इमाम हुसैन तक, वो दीन सही मानों में लोगों तक न पहुंचता और हुसैन की जिंदगी एक दलील बन जाती। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने फरमाया है किनके रास्ते पर चलो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर रकात में हम दुआ करते हैं हमको सीधे रास्ते पर चला। किनके रास्ते पर? सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर इनाम नाजिल हुआ। अब इनाम किन पर नाजिल हुआ? तो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इनाम अंबिया पर नाजिल हुआ, सिद्दीकीन पर नाजिल हुआ, शुहदा पर नाजिल हुआ। अब हम हर रकात के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह अंबिया के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला। अब अगर इमाम हुसैन जो सैयदुश शुहदा हैं और सैयदना अमीर हमजा भी सैयदुश शुहदा हैं और उनकी अता से सैयदना इमाम हुसैन भी सैयदुश शुहदा हैं, अब अगर हम दुआ करते हैं कि हमको शहीद के रास्ते पर चला, तो अब जाहिर सी बात है कि शहीद के रास्ते पर चलने के लिए अगर यजीद की बैत इमाम हुसैन कबूल कर लेते तो इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने वाला कौन होता? जहन में यही तो आता, बातिल के सामने बातिल के सामने झुक जाओ। और कुरान कहता है वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिम के सामने न झुको वरना आग छुएगी। इमाम के सामने ये आयत करीमा मौजूद थी, एक तरफ औलाद थी, एक तरफ घर वाले थे, दूसरी तरफ आखिरत थी, लेकिन कुर्बान इमाम हुसैन की अजमतों पर उन्होंने आखिरत को फौकियत दी, आखिरत को संवारने की फिक्र की, अपनी ही नहीं अपनी औलाद की भी आखिरत की फिक्र जो है उनके दिलो दिमाग के अंदर थी। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु जन्नती डिक्लेयर तो हो गए थे, लेकिन वो दुनिया को समझ रहे थे ये धोखे की जगह है। लेकिन इसी के साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये दुनिया के लिए हमारा इम्तिहान कैसे होगा उसे भी कुरान ने बता दिया। मैं जब आज आयत की तरतीब को देख रहा था, बल्कि कल रात ही में देख रहा था, मेरी अक्ल दंग रह गई कि इब्तिदा कहाँ से हो रही है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर अमल का बदला पूरा पूरा मिलेगा। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हुआ। और ये दुनिया धोखे की जगह है, और ये दुनिया धोखे की जगह है। इसके जिक्र के फौरन बाद मेरा मौला फरमाता है लतुबलउन्न फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, जरूर जरूर तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारे माल में भी और तुम्हारी जान में भी आजमाइश होगी। अल्लाह इम्तिहान लेगा, माल का भी इम्तिहान लेगा, जान का भी इम्तिहान लेगा। अल्लाह जरूर आजमाइश की वादियों से गुजारेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पता ये चला जान और माल के जरिए सुबह शाम हमारा इम्तिहान होता है कि माल कहाँ खर्च करते हैं, जान कहाँ खर्च करते हैं, माल कहाँ से हासिल करते हैं, जान किस तरीके से खर्च करते हैं। सुबह शाम हमारा इम्तिहान हो रहा है। करबला में यही इम्तिहान था। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जान का इम्तिहान था कि देखूं जान इमाम हुसैन जो है किस तरह खर्च करते हैं। तो इमाम जवाब देंगे मौला जान मेरी तो है ही नहीं, तूने तो पहले ही खरीद ली है, जैसा कि तूने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों के माल और मोमिनों की जान को खरीद लिया जन्नत के बदले में। तो अब जिसे जन्नत चाहिए वो जान भी अल्लाह की राह में खर्च करे, और जिसे जन्नत चाहिए वो
وہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس جو جان ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اس کے عوض کے اندر اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ امام حسین جانتے تھے کہ جان اللہ کی امانت ہے، تو اب امام حسین نے سوچا اللہ جان کس راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، قربان جائیے۔ اس عظیم فلسفے پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر انشاءاللہ العظیم ایک عظیم چیز بیٹھ جائے گی، خرچ کرنے کی بات۔ جان بھی خرچ کرو، مال بھی خرچ کرو، آپ بھی خرچ کرتے ہیں، میں بھی خرچ کرتا ہوں۔ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ہم جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نام پر، یہ اللہ کے نام پر، یہ اللہ کے نام پر، لیکن کبھی تصور میں سوچئے گا اللہ کے نام پر کیا دیتے ہیں؟ جو ہمیں پسند نہیں وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ سڑا ہوا کھانا، کل کا کھانا اللہ کے نام پر دے دیا، پھٹا کپڑا اللہ کے نام پر دے دیا، زکوٰۃ کی رقم اللہ کے نام پہ دے دیا۔ اور دیکھیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے سمجھنے کے لائق کہ مسلمان کتنا غریب ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو جمعہ کو مسجد کے اندر جو ڈبے لگے ہوتے ہیں اس میں آپ کو سکے کی آواز نظر آئے گی کہ مسلمان اس میں سکہ پھینکتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں مسلمان کتنا غریب ہے۔ اور مالدار اگر دیکھنا ہے تو مسلمانوں کی شادیوں میں خرچہ کتنا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلے گا مسلمان کتنا مالدار ہے۔ دو چیزیں سمجھیے، اللہ کے نام پر سکہ جا رہا ہے اور نفس کے نام پر کروڑوں جا رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اللہ کے نام پر کیا دے رہے ہیں اور اپنے نفس کے پیچھے کتنا خرچ کر رہے ہیں۔ قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ قربان نہ کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم ہر ناپسند چیز کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں اور پسندیدہ چیز کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ہم کہاں نیکی کو پہنچ رہے ہیں، ہم کہاں نیکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر پسندیدہ چیز امام حسین اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں۔ مدینہ امام حسین کو پسند تھا، اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا۔ مکہ امام حسین کو پسند تھا، اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا۔ علی اکبر پسند تھے نوجوان بیٹے، اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں جتنی محبوب چیزیں تھیں سب کچھ امام حسین نے کربلا میں قربان کر دیا اور بتا دیا آؤ نیکی کرنے والو ذرا میری نیکی بھی دیکھ لو کہ میں تو اپنی ساری پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ لاؤ اس طرح سے قربانی دینے والا کوئی دنیا میں موجود ہو تو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آزمایا جاتا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور تمہیں آزمائش میں گرفتار کیا جائے گا تمہارے مال کے ذریعے اور تمہاری جان کے ذریعے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أُذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور ایسی بات سنو گے اہل کتاب سے اور مشرکوں سے جس سے تم کو بہت اذیت پہنچے گی۔ آدمی تانا دیتا ہے، آدمی برا کہتا ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ جب اس طریقے سے برائی کوئی کرتا ہے تو تمہارے دل کو اذیت پہنچتی ہے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اہل کتاب تمہیں برا کہیں گے، مشرکین تمہیں برا کہیں گے، تم ان سے ایسی بات سنو گے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ اب آپ دیکھیں کربلا کے اندر بظاہر تو مشرک نہیں تھے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے مبارز طلب کیا تو امام کے دل پر چوٹ لگی اور امام کو تکلیف پہنچی۔ لیکن اب دیکھیے ایسی سچویشن کے اندر قرآن کی آیت پر امام حسین کا عمل، قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ ہمت کا کام ہے۔ اب صبر اور تقوی کو میں سمجھاؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
व आलिहिल किराम वब्निहिल करीम वबारिक वसल्लिम। सख्त इम्तिहान है, आजमाइश के मरहले के अंदर हैं और मुस्तजाबुद दावात हैं। अगर इमाम करबला के अंदर किसी के खिलाफ अल्फाज निकाल देते तो वो वहीं हलाक हो जाता, लेकिन कुरान ने कहा वाइन तस्बिरु, अगर तुम सब्र करो। हर जुल्म पर इमाम सब्र कर रहे हैं, एक लफ्ज भी किसी के खिलाफ बोलते हुए दिखाई नहीं देते। सब्र का दामन इतना थामे रखा है कि अल्लाह अकबर, एक लफ्ज किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी वजाहत और अपनी शान ही बयान करके उनको समझाते हुए नजर आते हैं। और सुन लो, अगर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु एक लफ्ज भी किसी के खिलाफ कह देते, अल्लाह उन अल्फाज को कबूल कर लेता और उसे वहीं तहस नहस कर देता। लेकिन रब के फरमान पर अमल करना नफ्स पर तो गिरा गुजरता है, लेकिन जिसको रसूल आज़म ने नौजवानाने जन्नत का सरदार कहा हो, उनके लिए दुश्वारी नहीं होती। जब परवरदिगार ने फरमाया वाइन तस्बिरु, अगर सब्र करो, इमाम ने सब्र किया, वतत्तकू, और अल्लाह से डरो, इमाम अल्लाह से डरते रहे, तो कुरान कहता है फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये हिम्मत वाले लोगों का काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतने आजमाइश के मरहले के अंदर, इतनी तकलीफों की वादियों के अंदर अपने दुश्मनों को इमाम हुसैन ने बद्दुआ नहीं दी, बल्कि इमाम हुसैन दामने सब्र थामे रहे और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। इमाम हुसैन कहते हैं वह उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, कुरान मुक़द्दस ये आयत करीमा है, मैंने अपने काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अपना मामला कोई अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो कुरान कहता है इन्नल्लाह अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम, कि बेशक अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है, गालिब बदला लेने वाला है। और फिर आप बदला लेंगे आपकी ताकत के मुताबिक, अल्लाह इंतकाम लेगा अपनी शान के मुताबिक। और दुनिया ने देखा, और ये बात हमेशा के लिए जहन में रखो, ये कुरान का फलसफा है, कभी जिंदगी में किसी पर जुल्म न करना। कोई बड़ापन मिल जाए, छोटे पर जुल्म न करना, इख्तिदार मिल जाए, कमजोर पर जुल्म न करना, वरना क्या होगा। कुरान कहता है हम जालिमों से बदला लेते हैं। कैसे लेते हैं? वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून, कि उन जालिमों पर बड़ा जालिम मुसल्लत कर देते हैं जो इस छोटे जालिम को तहस नहस कर दिया करता है। करबला के सानहे के अंदर यही आपको समझ में आएगा कि जिन जालिमों ने इमाम हुसैन के साथ ज्यादती की थी, उन पर ऐसा बड़ा जालिम मुसल्लत किया गया कि उसने सबको तहस नहस कर दिया। कमोबेश 3 से 6 साल के अरसे के अंदर शहादत इमाम हुसैन के बाद सबको इस तरीके से कत्ल किया गया कि उनसे ज्यादा दर्दनाक सजा किसी और को कभी मुयस्सर हुई ही नहीं होगी। चाहे वो इब्न ज़ियाद हो, चाहे शिम्र हो, चाहे खौली हो, चाहे आमिर इब्न साद हो, सबका अंजाम बुरा हुआ। कुरान के फलसफे को हमेशा जहन में रखना, जुल्म करोगे तो जुल्म करने वाले पर बड़ा जालिम मुसल्लत कर दिया जाएगा। अल्लाह सब गवारा करता है, जुल्म गवारा नहीं करता। यहां तक कि वो कुफ्र भी गवारा कर लेता है, लेकिन जुल्म गवारा नहीं करता। परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमाता है जुल्म करने वाला खुद को ताकतवर समझता है, जुल्म करने वाला खुद को बड़ा समझता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, जुल्म करने वाले अल्लाह को गाफिल गुमान न करें, अल्लाह तुम्हारे जुल्म ज्यादती को देख रहा है। अब आप देखें, करबला में होने वाले जुल्म को मौला नहीं देख रहा था, वो देख रहा था। वहां के हालात मौला नहीं देख रहा था, यकीनन देख रहा था, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू एक ऊंचे मर्तबे से इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को कामयाबी और कामरानी देना चाहता था। इस मरहले से गुजरे इमाम हुसैन रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु, और शहादत के मर्तबे पर फाइज होने की वजह से क्या हुआ मैं आपको बताऊं। अगर चंद दिनों की जिंदगी यजीद की बैत कबूल करके जाहिरी तौर पर दुनिया में गुजारते, आज ये महफिलें न होती, आज इस तरह से जिक्र नहीं किया जाता। लेकिन इमाम हुसैन ने हक की खातिर जब जान दे दी तो आज 1350-1400 सदियां कमोबेश गुजर चुकी। इतनी सदियों के गुजर जाने के बाद भी हुसैन की मोहब्बत आज भी जिंदा है और कयामत तक लोगों के दिलों के अंदर जिंदा रहेगी।
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سبق کیا ملا؟ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ سبق کیا ملا؟ جب تک کہ ہمارا قدم جنت میں داخل نہ ہو جائے ہم اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھیں۔ سبق کیا ملا؟ مال اور جان سے ہمارا امتحان ہوگا اللہ ان دونوں کے ذریعے، اور یہ امتحان بہت سخت امتحان ہے۔ یاد رکھیں اس جملے کو، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ غریبی کا امتحان آسان ہے، جملے پر توجہ چاہوں گا۔ غریبی کا امتحان آسان ہے کہ آدمی صبر کرتا ہے۔ غریبی میں ہوگا نماز بھی پڑھے گا، غریبی میں ہوگا مسجد میں بھی جائے گا، غریبی میں ہوگا تلاوت بھی کرے گا، غریبی میں ہوگا اللہ سے ڈرے گا بھی۔ تو غربت کا امتحان آسان ہے، مالداری کا امتحان بہت سخت ہے۔ آدمی زیادہ تر مالداری ہی میں بگڑتا ہے، اسے دولت کا نشہ ہوتا ہے۔ اور یہ سن لو، اللہ کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو غریبوں کی وجہ سے نہیں کرتا، اس بستی کو مالداروں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ فرماتے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس بستی کے خوشحالوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، لیکن وہ نہیں کرتے، وہ گناہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، تو پھر اللہ عز و جل اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ مالدار کیوں اللہ کی بات مانے گا؟ وہ تو کہتا ہے میرے پاس کیا کمی ہے، غریب مسجد میں جائیں، غریب نماز پڑھیں، غریب سب کچھ کریں، میں تو مالدار ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ معاذ اللہ من ذالک۔ اور جتنی برائیاں معاشرے کے اندر داخل ہوتی ہیں وہ سب سرمایہ داروں کی وجہ سے داخل ہوتی ہیں۔ آج اگر ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا ہے تو یہ گناہوں کا سیلاب غریبوں کی وجہ سے نہیں آیا، یہ مالداروں کی وجہ سے آیا ہے۔ مال کا امتحان بہت سخت ہوتا ہے۔ مال تھا مولا علی کے پاس بھی، حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، ان سب کے پاس مال تھا، لیکن انہوں نے کبھی مال کو فضول کاموں میں خرچ نہیں کیا۔ جن کاموں میں اللہ نے خرچ کرنے کے لیے کہا ہے انہی کاموں میں انہوں نے خرچ کیا۔ مالداری کا امتحان بہت سخت ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ امتحان لیتا ہے مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے۔ آپ تندرست ہیں، آپ کا امتحان ہوگا، آپ جوان ہیں، آپ کا امتحان ہوگا، آپ سلامت ہیں، آپ کا امتحان ہوگا۔ بیماری میں تو انسان خدا کو یاد کرتا ہے، تندرستی کے اندر انسان کو مستی چڑھی رہتی ہے، اور تندرستی میں انسان گناہوں کی دہلیز پر دروازے پر دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ ان دو چیزوں کے ذریعے امتحان لیتا ہے۔ وہ بندہ جو مال اور جان کے امتحان کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو فوز مبین عطا فرماتا ہے اور اسے جنت کا مزدحجہ فضا عطا فرماتا ہے۔ کربلا سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ جب تک کہ جنت میں قدم نہ پہنچ جائے ہمیں کامیاب نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اللہ عز و جل ان چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن اس کی راہ میں پسندیدہ چیز خرچ کرو گے تو اس سے زیادہ اچھی چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کہتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، مال کے ذریعے بھی اور جان کے ذریعے بھی، اور کسی کی طرف سے تمہیں ایسے الفاظ تمہارے کانوں تک پہنچائے جائیں گے جس سے تمہیں اذیت پہنچے، لیکن خبردار جب کبھی تمہیں اذیت پہنچے صبر کا دامن تھام لینا، تقوی کا دامن تھام لینا، یہ ہمت کا کام ہے۔ اگر تم نے یہ دامن تھام لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیا عطا فرمائے گا؟ تم تنہا نہیں رہو گے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کا پورا سبق اور امتحان ہمیں بتا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کربلا میں ایگزام ہال کے اندر تھے، اور جس طریقے کا امتحان کربلا
کربلا کے اندر امام حسین کا لیا گیا. امام حسین نے ہر امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی اور اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے گئے تو کیفیت یہ ہوئی کہ بظاہر یزید نے امام حسین کا قتل کروا دیا لیکن حقیقت میں امام حسین نہیں مرے. کہنے والے نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے کہ حقیقت میں امام حسین کا قتل نہیں، یہ یزید کی موت ہے. لیکن امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو زندگی عطا فرما دی. یزید کل بھی مر گیا، آج بھی مردہ ہے اور ہمیشہ کے لیے مردہ ہی رہے گا. تو اللہ کی راہ میں جان دینے والے، قتل کیے جانے والے، ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں. یہ چند کلمات خیر تھے جو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا اس امید پر کہ کربلا کے واقعے سے آپ سبق سیکھیں گے، کربلا کا درس آپ اچھی طرح سے دل و دماغ میں محفوظ کریں گے اور کربلا سے ملنے والے پیغام کو اپنے دل و دماغ کے اندر اچھی طریقے سے جو ہے وہ داخل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر امام حسین کے نقش قدم پر چل کر امام حسین کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے.